السلام علیکم، میں آپ کو سنا رہی ہوں انسپکٹر نواز خان کی کرائم سٹوری جس کا نام ہے چھپی رستم۔ یہ نئی خبر سن کر میں سناٹے میں رہ گیا۔ جس کسی نے یہ شوشہ چھوڑا تھا خوب سوچ سمجھ کر چھوڑا تھا۔ بھائی کے ہاتھوں بہن سے ناجائز تعلقات رکھنے والے کا اغوا فوراً سمجھ میں آ جاتا تھا۔ میرا دھیان ایک بار پھر پربودھ کمار کی طرف جانے لگا۔ عین ممکن تھا کہ باسط کے بھائیوں کو اس الزام تراشی پر اکسانے والا ہاتھ پربودھ کمار کا ہی ہو۔ ایسے لوگ پس پردہ رہ کر ہر کام کر جاتے ہیں۔ نہ جانے کیوں مجھے یقین سا ہونے لگا کہ یہ کام پربودھ کمار نے ہی کیا ہوگا۔ وہ جال میں پھڑ پھڑاتے ہوئے پنچھی پر اپنی گرفت ڈھیلی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ فرحت اور اس کے باپ کو بے بسی کے اس مقام تک پہنچا دینا چاہتا تھا کہ وہ آنکھیں بند کر کے اپنا سب کچھ اس کے سامنے ڈھیر کر دے، لیکن یہ ہو نہیں سکتا تھا جب تک میں چندی گڑھ میں تھا اور میرے جسم پر انسپکٹر کی وردی تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ بلال شاہ کی عزت بیزتی والا معاملہ اب بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ اب میرے سامنے فرحت تھی، گمشدہ، بھٹکی ہوئی اور ہراساں۔ وہ رو رہی تھی اور کرا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ شام اتر آتی اور وہ عورت ذات رات کی سیاہی کو اپنا مقدر سمجھ کر اپنے چہرے پر مل لیتی، مجھے اسے روشنی میں لانا تھا۔ میں نے جلدی جلدی کچہری میں اپنا کام ختم کیا اور 12:30 بجے ہی واپس چندی گڑھ روانہ ہو گیا۔ چندی گڑھ پہنچ کر میں سیدھا گرو مندر کے تھانے میں آیا۔ میں تھانے دار سے اس نئے کیس کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا جو پچھلے دنوں فرحت کے بھائی ریاض پر بنایا گیا تھا، لیکن تھانے پہنچ کر معلوم ہوا کہ تھانے دار تو کہیں گیا ہوا ہے۔ سب انسپکٹر کو بلا کر پوچھا تو وہ بولا، نواز صاحب آپ بھی کمال کرتے ہیں، آپ کے تھانے میں وزیر ہرل ہرل کرتے پھرتے ہیں اور آپ سیر سپاٹے پر نکلے ہوئے ہیں۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ سب انسپکٹر پربودھ کمار کی بات کر رہا ہے۔ وہ خبیث کا بچہ پھر اپنے نجی دورے پر یہاں پہنچا ہوا تھا۔ میں نے سب انسپکٹر سے تفصیل پوچھی تو اس نے بتایا کہ ڈلہوزی سے صوبائی وزیر پربودھ کمار صاحب آئے ہوئے ہیں۔ ایشور کالونی گرو مندر چوک کی گلی نمبر 10 میں انہیں کسی سے ملنا تھا۔ اب شک و شبے کی گنجائش نہیں رہ گئی تھی۔ میں فوراً الٹے پاؤں واپس مڑا اور رکشے پر سوار ٹیلر ماسٹر احمد علی کے گھر جا پہنچا۔ توقع کے مطابق یہاں خاصی گہما گہمی تھی۔ چوک میں اور گلیوں کے موڑوں پر ٹریفک کے سپاہی نظر آ رہے تھے۔ ماسٹر علی احمد والی گلی میں 2-3 لمبی گاڑیاں کھڑی تھیں اور جھنڈے والی کار دور ہی سے دکھائی دے رہی تھی۔ گرو مندر تھانے کا انسپکٹر اروڑہ، میرا سب انسپکٹر رضوان باجوہ اور کچھ دیگر اہلکار بھی موقع پر موجود تھے۔ میں بھی جا کر کھڑا ہو گیا۔ انسپکٹر اروڑہ نے بتایا کہ ماسٹر علی احمد خاصے بیمار ہیں اور وزیر صاحب ان کی عیادت کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کون بیمار ہے اور کس کی خاطر وزیر صاحب یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ یہ ساری وزاداری، رکھ رکھاؤ اور حسن اخلاق اپنے شکار کو پھانسنے کے لیے تھا۔ اتنے میں وزیر صاحب کا پارسی سیکریٹری تیز تیز قدموں سے باہر آیا۔ انسپکٹر اروڑہ کون ہے؟ میں ہوں جی۔ تم گرو مندر تھانے میں ہو؟ جی ہاں۔ تمہیں پربودھ صاحب اندر بلا رہے ہیں۔ اروڑہ فوراً روانہ ہو گیا۔ میں بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ اندر ماسٹر علی احمد کی بیٹھک میں وزیر صاحب ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے صوفے پر بیٹھے تھے۔ بیٹھک کے عین درمیان ایک چارپائی پر ماسٹر علی احمد نیم دراز تھے۔ ان کی پائنتی میں فرحت سکڑی سمٹی بیٹھی تھی۔ علی احمد کی کوئی رشتہ دار خاتون بھی پاس ہی موجود تھی۔ مجھے دیکھ کر فرحت کی سوگوار آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے شناسائی کے آثار ابھرے، لیکن پھر فوراً ہی اس نے نظر کا رخ بدل لیا۔ وہ ہلکے آسمانی رنگ کے سوٹ میں تھی۔ پھولدار دوپٹے میں اس کے ٹوکرا بھر ریشمی بال مشکل سے سما رہے تھے۔ کمرے کا ماحول دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ پربودھ کمار اس فیملی سے گھریلو قسم کے تعلقات قائم کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ وہ ماسٹر علی احمد کو بار بار بے تکلفی سے چاچا کہہ رہا تھا۔ اس نے انسپکٹر اروڑہ کو اور مجھے بیٹھنے کا حکم دیا، پھر اروڑہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اروڑہ صاحب
चाचा जी को मैं अपने बुज़ुर्गों की तरह समझता हूँ। इन्हें कोई तकलीफ़ हो तो मैं डलहौज़ी में बैठा बेचैन हो जाता हूँ। मुझे पता चला है कि इनके बेटे रियाज़ पर अब अगवा का केस बनाया जा रहा है। ये पर्चा तुम्हारी ही थाने में कटा है ना? इंस्पेक्टर अरोड़ा ने फ़ौरन हाँ में जवाब दिया। प्रबोध कुमार बोला, मैंने कभी किसी की झूठी सिफारिश किए और ना इंसाफ के रास्ते में रोड़े अटकाए, लेकिन बेइंसाफ़ी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मेरा मन गवाही देता है कि मुलजिम बेगुनाह है। तुम कानून के दायरे में रहकर ज़रूर तफ्तीश करो और जो हकीकत है वो सामने लाओ, लेकिन चाचा जी के बेटे से तुम्हारे थाने में कोई ज़्यादती हुई तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैं साफ देख रहा था हट्टा कट्टा इंस्पेक्टर अरोड़ा धीरे धीरे कांप रहा है। कहने लगा, जनाब आप क्यों शर्मिंदा कर रहे, हम तो खादिम हैं आपके, आप हमें हुक्म दे सकते हैं। प्रबोध कुमार ने एक मैनी खेस नज़र फ़रत पर डाली और अरोड़ा से बोला, मैं इस बारे में तुमसे बाद में बात करूँगा। फ़िलहाल ये दिमाग में रखो कि परसों रियाज तुम्हारे थाने में आ रहा है, उसे एक कांटे की तकलीफ़ भी नहीं होनी चाहिए। इंस्पेक्टर अरोड़ा खुशामदी अंदाज में सर हिलाने लगा। वो प्रबोध कुमार से कुछ ज़्यादा ही मरूब नज़र आ रहा था। इतने में थल थल करती हथनी जैसी बाजी जान कमरे में आ धमकी। उसके हाथ में 2 शेरवानियाँ और एक छोटी लंबाई की अचकन थी। ये कपड़े उसने प्रबोध कुमार के सामने मेज़ पर सजा दिए। देख लो वज़ीर साहब, भाई साहब ने कपड़ों में कैसी जान डाली है। भाई साहब से उसकी मुराद मास्टर अली अहमद थे। प्रबोध कुमार ने तारीफ़ी नज़रों से कपड़े देखे, उन पर हाथ फेरा। वाह क्या बात है। सच तो ये है कि चाचा जी को कदरदान नहीं मिले। अगर ये बाहर के मुल्क में होते या हिंदुस्तान के ही किसी बड़े शहर में काम करते तो आज लाखों में खेलते। लाजवाब कारीगरी है। कारीगरी नहीं मेहता साहब, फ़नकारी है। कारीगर तो बहुत मिल जाते हैं लेकिन फ़नकार कोई कोई होता है। चाचा जी शेरवानी सीते नहीं, उसे तख्लीक करते हैं। तख्लीक का मतलब समझते हो तुम? प्रबोध कुमार का यह सवाल अपने सेक्रेटरी मेहता से था। मेहता गड़बड़ा कर रह गया। प्रबोध कुमार ने फ़रत की तरफ देख कर एक कहका लगाया, देख रही हैं फ़रत साहिबा, हमारी गवर्नमेंट कितनी जाहिल है। वज़ीर सनत के सेक्रेटरी को तख्लीक का मतलब नहीं मालूम, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ हमारे मुल्क में कदम कदम पर प्राइमरी स्कूलों की ज़रूरत है। इन प्राइमरी स्कूलों को चलाने के लिए आप जैसी ज़हीन और बाहिम्मत लड़कियों को खुशदिली से दर्स व तदरीस का पेशा इख्तियार करना चाहिए। प्रबोध कुमार की बातों से इंकिशाफ हुआ कि वो फ़रत के सामने एक और दाना फेंक चुका है। चंडीगढ़ के एक फैशनेबल इलाके में प्रबोध कुमार का प्लाट था। वो इस प्लाट पर एक प्राइमरी स्कूल बनाने का इरादा कर चुका था और ये अंधिया भी जाहिर कर चुका था कि इस स्कूल को फ़रत चलाएगी, यानी वो स्कूल की हेड मिस्ट्रेस होगी। गोश्तखोर पौधा छोटे से कीड़े को हड़प करने के लिए लेसदार लुआब उगलता जा रहा था। अब कीड़ा उस लुआब में फंस रहा था, जकड़ा जा रहा था। मैं महसूस कर रहा था कि फ़रत के चेहरे पर प्रबोध कुमार के लिए अब वो पहले जैसी बेरुखी नहीं है। वो उसकी बातों का जवाब दे रही थी और कभी कभी किसी बात पर मुस्कुरा भी देती थी। थोड़ी देर बाद प्रबोध कुमार रुखसत होने के लिए उठ खड़ा हुआ। उसने रस्मन फ़रत से कहा, आइए आप भी साथ चलें, आपको स्कूल का मौका दिखा दूं। फ़रत की आंखों में इनकार नज़र आया, लेकिन इनकार करने से पहले उसने अपने वालिद की तरफ देखना ज़रूरी समझा। इतने में बाजी जान तेज़ी से बोली, हाँ हाँ चली जाओ, क्या हर्ज है, तुम्हारे बहाने मैं भी हो आऊँगी। वापसी पर तुम रंगरेज़ की तरफ से हो आना। चालबाज औरत ने पलक झपकते में फ़रत को प्रबोध कुमार के साथ जाने पर आमादा कर लिया। वो बुरका लेने के लिए अंदर चली गई तो बाजी जान खबासत से मुस्कुराई। शर्माती है, भला अपनों से भी कोई शर्माता है? 20 साल की हो चुकी है लेकिन अभी तक बचपना नहीं गया। प्रबोध कुमार खोई हुई नज़रों से उस दरवाज़े की जानिब देख रहा था जहाँ से फ़रत बाहर निकल गई थी। उसकी आंखों में किसी भूखे भेड़िए की आंखों का अक्स था। मैंने किन अखियों से देखा, मास्टर अहमद अली के चेहरे पर अजीब बेबसी नज़र आ रही थी। ज़रा देर बाद फ़रत वापस आ गई और प्रबोध कुमार मास्टर से रुखसत होकर बाहर निकल आया। बावर्दी अमले ने सैल्यूट मारा। प्रबोध कुमार ने बेमिसाल इनकिसारी का मुजाहरा करते हुए ख़ुद फ़रत और बाजी जान के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला। जब फ़रत गाड़ी में दाखिल हो रही थी, प्रबोध की हवसनाक निगाहें दीवानावार उसके जस्मानी खद्दो खाल का मुशाहिदा कर रही थीं, जैसे कोई भेड़ बकरियों का व्यापारी
جانور کو ہاتھ لگائے بغیر آنکھوں آنکھوں میں تول لیتا ہے۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ ہولسٹر سے ریوالور نکال کر 6 کی 6 گولیاں اس مجسم شیطان کے سر میں اتار دوں۔ کل کے اخبار میں سرخی لگ جائے کہ ایک مسلمان لڑکی کے چکر میں ڈلہوزی سے چندی گڑھ کے پھیرے لگانے والے صوبائی وزیر کو بھرے بازار میں گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا۔ لیکن یہ تو ایک خواہش تھی۔ اسی بارے میں غالب نے کہا ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ جب پربودھ کمار کا قافلہ روانہ ہونے والا تھا، باجی جان نے جیپ کی کھڑکی میں سے سر نکالا اور آواز دے کر مجھے پاس بلایا۔ نواز، تجھ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اگر کل کسی وقت 4 بجے کے بعد آ سکو تو بہتر ہے، ورنہ میں تھانے آ جاؤں گی۔ بلکہ بہتر ہے میں ہی تھانے آ جاؤں۔ ٹھیک ہے، کل 4 بجے کے بعد میں آؤں گی، تم کہیں ادھر ادھر نہ جانا۔ میں اندر سے کھول کر رہ گیا۔ حرام زادی کیسے حکم چلا رہی تھی، لیکن اپنی یہ برہمی میں نے چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دی۔ سعادت مندی سے اقرار میں سر ہلایا اور کھڑکی سے پیچھے ہٹ گیا۔ شاندار جیپ فراٹے بھرتی ہوئی گرو مندر چوک کی طرف چلی گئی۔ بہت سے سوال میرے ذہن میں کلبلا رہے تھے۔ باسط علی کہاں ہے؟ ریاض پر اس کے اغوا کا الزام کس نے لگوایا؟ باجی جان دراصل کون ہے اور وہ کل مجھ سے کیا خاص بات کرنے آ رہی ہے؟ اگلے روز 4 بجتی میں شدت سے اس کا انتظار کرنے لگا۔ وہ قریباً 5 بجے آئی، حسب معمول تیز تیز چلتی اور اپنی گردن سے پسینہ پوچھتی میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ تمہارا مچھندر کہاں ہے؟ اس نے آتے ساتھ ہی بلال شاہ کے بارے میں پوچھا۔ بلال شاہ کوئی 2 گھنٹے پہلے ہی دم دبا کر وہاں سے نکل چکا تھا۔ میں نے کہا وہ یہاں نہیں ہے، اگر ضروری ہے تو میں بلوا لیتا ہوں۔ دفع کرے، وہ بھی کوئی بندہ ہے جسے بلایا جائے؟ کوئی کام کی بات کرتے ہیں، چلو یہ دروازہ بند کر دو۔ میں نے فرما برداری سے اٹھ کر دروازہ بند کر دیا۔ وہ کرسی پر کچھ اور پھیل کر بیٹھ گئی۔ نواز، تجھ سے ایک کام پڑ گیا ہے، تجھے 10-15 روز کے لیے ڈلہوزی جانا پڑے گا۔ وہ کس لیے؟ پربودھ کو تم جانتے ہو نا، یہی اپنا وزیر، اس کی ایک بیوی ہے، کوئی پہاڑن ہے شملے کی، پچھلے 2.5-3 برس سے بیمار ہے، بس جنونی سی ہو گئی ہے۔ پربودھ نے بہت علاج معالجہ کرایا لیکن اچھی نہیں ہوئی۔ اب وہ اسے گھر میں بند رکھتا ہے، کبھی کبھی بہت چیخو پکار کرتی ہے، گالیاں بکتی ہے اور توڑ پھوڑ پر اتر آتی ہے۔ ایسے میں اس کے 2 ہی علاج ہوتے ہیں، اسے بے ہوش کر دیا جائے یا کوئی پولیس والا اس کے پاس ہو۔ عجیب بات یہ ہے کہ پولیس والے سے وہ بہت ڈرتی ہے، اس کے ہوتے ہوئے وہ کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کرتی، بھلی مانس بن کر بیٹھی رہتی ہے۔ پربودھ کمار نے اس کے لیے ایک پولیس والے کی پکی ڈیوٹی لگا رکھی ہے۔ چمپا کا ایک سب انسپکٹر راجندر ہے، وہ 24 گھنٹے اس کے قریب رہتا ہے۔ اب راجندر کی شادی ہے، وہ 2-3 ہفتوں کی چھٹی پر ہے۔ اس عورت نے پربودھ کا ناک میں دم کر رکھا ہے۔ کل مجھ سے کہنے لگا، باجی جان تم ہی کچھ کرو۔ میرا دھیان تمہاری طرف گیا۔ میں نے سوچا تم سے پوچھ کر دیکھوں، اگر تم مان جاؤ۔ ویسے پربودھ کمار جیسے بندے کے کام آ کر تم اپنا ہی بھلا کرو گے، بڑا نر آدمی ہے۔ میں دل ہی دل میں اس ففے کٹنی کو سلواتیں سنا رہا تھا، پتہ نہیں کیا سمجھ رہی تھی اپنے آپ کو۔ جو کام وہ مجھے کرنے کے لیے کہہ رہی تھی وہ ایک معمولی چوکیدار کا تھا۔ کسی نے سچ کہا ہے، حد سے بڑی ہوئی خود اعتمادی بھی انسان کو کبھی کبھی کنویں میں گرا دیتی ہے۔ باجی جان خود کو بہت بڑی شے سمجھ رہی تھی۔ میں اور بلال شاہ جیسے اس کی نظر میں کیڑے مکوڑوں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے تھے۔ بہرحال جو ہو رہا تھا اچھا ہی ہو رہا تھا۔ بے خبری میں باجی جان پر دھیرے دھیرے اپنی گرفت مضبوط کر سکتا تھا۔ اوپر والا بڑا مسبب الاسباب ہے، کبھی کبھی انسان کی مدد ایسے ذریعے سے کرتا ہے کہ اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک میں اس چکر کی وجہ سے سخت پریشان تھا، آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب باجی جان مجھے خود دعوت دے رہی تھی کہ میں آگے بڑھوں اور وزیر صنعت کے گھر کا بھیدی بن جاؤں۔ میں نے اپنے دلی جذبات چھپاتے ہوئے عام سے لہجے میں کہا، باجی جان تم چاہتی ہو کہ میں تھانہ چھوڑ کر پربودھ کمار کے گھر میں جا بیٹھوں؟ یہ کام تو ایک کانسٹیبل بھی کر سکتا ہے۔ وہ تڑاخ سے بولی، اور تم کون سے DIG لگے ہوئے ہو؟ انسپکٹر ہی ہو نا؟ یہ اور بات ہے کہ شکل و صورت سے ذرا رعبدار لگتے ہو۔ بات یہ ہے نواز کہ اس عورت کے پاس کوئی سمجھدار بندہ ہونا چاہیے، بڑی ہی چالاک عورت ہے۔ پربودھ کمار کو ہر وقت اس کی طرف سے دھڑکا لگا رہتا ہے۔
थोड़ी सी पसोपेश के बाद मैंने बाजी जान की बात मान ली। पसोपेश के ड्रामे में हकीकत का रंग भरने के लिए मैंने बाजी जान से तकाजा किया कि वो प्रबुद्ध साहब से केस सुनकर मुझे किसी अच्छे से थाने का चार्ज लेकर दे। बाजी जान ने दुर्वेशाना बेनियाजी से आंखें ऊपर उठाईं और बोली, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। मुझ जैसी फ़कीरनी का दिल रखोगे तो ऊपर वाला तुम्हारा दिल रखेगा। कुछ देर बैठकर एक पूरी चायदानी पी कर ये फ़कीरनी जैसे आई थी वैसी थल थल करती वापस चली गई। उसके जाती बिलाल शाह आधम का, वो गुस्से में लाल पीला हो रहा था। मुझे बाद में पता चला कि वो थोड़ी देर पहले वापस आ गया था और साथ वाले कमरे से हमारी गुफ्तगू पर कान लगाए हुए था। आते साथ ही भड़क कर बोला, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, कल वो आपसे सौदा सल्फ मंगवाएगी और मुझसे टांगे दबवाएगी। गज़ब खुदा का, वो ऐसे हुक्म चला रही है जैसे गवर्नर लगी हुई है। बस खान साहब, बहुत हो चुकी, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होती ये बेइज्जती। तो क्यों हाथ डाला था इस भेड़ों के छत्ते में? मैंने बार बार मना किया लेकिन तुमने एक ना सुनी। उस वक्त सुलह कर लेते तो आज ये नौबत ना आती। बिलाल शाह गुस्से में कांपने लगा। हाँ साहब, ये बात है तो फिर आप अभी तमाशा देख लें, मैं आज आपको कुछ करके दिखाऊंगा। वो तेज़ी से उठा और लपकता हुआ बाहर निकल गया। मैं इत्मीनान से अपनी जगह बैठा रहा क्योंकि मुझे मालूम था वो अभी वापस आ जाएगा। मैंने उसकी साइकिल संतरी को देकर डाक खाने भेजा हुआ था और बिलाल शाह अपनी साइकिल के बगैर 2 कदम भी नहीं जाता था। अगर साइकिल मौजूद होती तब भी ज़्यादा परेशानी की बात नहीं थी। बाजी जान को मकतूल करके फांसी चढ़ना और दर्जन भर बच्चों को यतीम करना बिलाल शाह के लिए कोई आसान काम नहीं था। कुछ दिन पहले भी वो इसी तरह आग बगोला होकर मेरे पास से गया था। इरादा बाजी जान को लीरो लीर यानी टुकड़े टुकड़े करने का था, मगर गुरु मंदिर चौक तक पहुँचते पहुँचते बिलाल शाह के अधरिड़के का टाइम हो गया था। उसने सोचा कातिल तो बनना ही है, आखिरी बार खुल खुला कर अधरिड़का ही पी लिया जाए। जब अखबार ख़त्म हुआ तो दोपहर हो चुकी थी, यानी दोपहर के खाने का वक्त हो चुका था और ऐसे मुबारक वक्त में बिलाल शाह कोई दूसरा काम कैसे कर सकता था। वो खरामा खरामा घर वापस आ गया था। मेरी साइकिल कहाँ है? बिलाल शाह की धाड़ती आवाज़ ने मुझे ख्यालों से चौंका दिया। वो तन कर दरवाजे से खड़ा था। जी मैं आई, कह दूँ कत्ल ही करना है, 1 घंटे के लिए किराए पर ले जाओ। मगर फिर मैंने ये फ़िक्रा होंठों में ही दबा लिया। बिलाल शाह के शोलों को इस वक्त तेल की नहीं पानी के छींटों की ज़रूरत थी। बिलाल शाह ने धीमी आवाज़ लेकिन खुशीले लहजे में कहा, मैं देख रहा हूँ जब से आप चंडीगढ़ में आए हैं भीगी बिल्ली बने हुए, लगता ही नहीं कि ये अमृतसर और लाहौर वाला इंस्पेक्टर नवाज़ है। आखिर क्या डर है आपको? बिलाल प्यारे, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मुझे कुछ दिन इसी तरह भीगी बिल्ली बना रहने दो। यूँ समझो कि हमने एक ख़तरनाक मुजरिम को पकड़ने के लिए बहरूप भर रखा है। वो जल कर बोला, मुझे तो लगता है बहरूप ही आपका असल रूप बन जाएगा। नहीं बनेगा। मैंने बिलाल को तसल्ली दी। इतने में एक कांस्टेबल ने दरवाजे पर दस्तक दी और हमें खामोश होना पड़ा। डलहौजी का मौसम उन दिनों खुनक था, शदीद बारिशें हो रही थी। ख़ास तौर पर जिस जगह प्रबुद्ध कुमार की कोठी थी वो तो बारिश का गढ़ था। महसूस होता था यहाँ बारिश के सिवा और कुछ होता ही नहीं। चारों तरफ ख़तरनाक ढलवाने, देवदार, चीड़ और अखरोट के बुलंदो बाला दरख्त। उन दरख्तों से कहीं कहीं झलकती हुई सुर्ख मखरूती छतें। जब बारिश उन मकानों की छतों और दरख्तों पर गिरती थी तो अजब गूंजदार आवाज़ पैदा होती थी। प्रबुद्ध कुमार की कोठी में उसके बूढ़े वालिद समेत कुल 4 अफराद रहते थे। इसके अलावा 2 गनमैन थे, 3 घरेलू खिदमतगार थे और एक बड़ी खौफनाक नस्ल का रूसी कुत्ता था। उस कुत्ते पर पहली निगाह डालते ही यूँ लगता था जैसे किसी जंगली दरिंदे को देख लिया हो। मैं कोठी पर पहुंचा तो प्रबुद्ध कुमार कहीं गया हुआ था। उसके एक सेक्रेटरी मेहता ने मेरा नाम पता पूछा, फिर मुझे कोठी के अंदर ले गया। उन लोगों को मेरे बारे में पहली इत्तला मिल चुकी थी। मुझे मेरा कमरा दिखा दिया गया। ये कमरा एक हॉल नुमा कमरे के ऐन सामने था। उस हॉल कमरे में एक दीवार गिर शीशा लगा हुआ था। शीशे की दूसरी तरफ लोहे की ग्रिल सी थी। उस ग्रिल में से कमरे का सारा मंजर नज़र आ रहा था।
ایک کوہستانی عورت جسے لڑکی کہنا زیادہ مناسب تھا اپنے لمبے بال کھولے گدے دار بستر پر اوندھی سوئی ہوئی تھی۔ ایک تپائی پر کھانے کے برتن پڑے تھے، دوسری طرف صوفے پر ایک ادھ بنا سویٹر اور سلائیاں رکھی تھی۔ پورے کمرے میں بے ترتیبی تھی، چیزیں ادھر ادھر بکھری ہوئی تھیں۔ سیکریٹری مجھے کمرہ بتا کر چلا گیا۔ سفر کی تھکان کے سبب میرا دل لباس بدلنے کو چاہ رہا تھا، لیکن باجی جان کی ہدایت کے مطابق مجھے جتنے روز یہاں رہنا تھا اسی وردی میں رہنا تھا۔ ملازم چائے اور بسکٹ وغیرہ لے آیا۔ چائے پی کر میں جوتوں سمیت صوفے پر دراز ہو گیا۔ یہاں سے شیشے والے ہال نما کمرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ لڑکی اسی طرح بے سدھ پڑی ہوئی تھی۔ اس کے انداز سے مجھے شبہ ہو رہا تھا کہ وہ نیم بے ہوش ہے، غالباً اسے دوا وغیرہ کھلائی گئی تھی۔ صوفے پر لیٹے لیٹے میں اس ہال کمرے کی طرف دیکھتا رہا، نہ جانے کس وقت میری آنکھ لگ گئی۔ دوبارہ جاگا تو سب سے پہلے کلاک پر نگاہ پڑی۔ شام کے 5 بجے تھے۔ میں قریباً 2 گھنٹے سویا رہا تھا۔ دفتن چیخو پکار کی مدھم آواز آئی۔ مجھے فوراً یاد آیا کہ میری بیداری کی وجہ یہی آواز تھی۔ جلدی سے اٹھ کر میں نے ہال کمرے کی طرف دیکھا۔ پہاڑن لڑکی چیخو پکار کر رہی تھی، کبھی اپنے کپڑے پھاڑنے کی کوشش کرتی، کبھی برتن اٹھا اٹھا کر دیواروں سے مارنے لگتی، لیکن یہ سب اشیاء پلاسٹک کی تھیں۔ لباس بھی موٹے کھدر کا تھا اور ایسے انداز کا تھا کہ وہ کوشش کے باوجود اسے پھاڑ یا اتار نہیں سکتی تھی۔ وہ کسی وقت ایک بہت خوبصورت لڑکی رہی ہوگی، لیکن اب چہرے پر ویرانی اور وحشت کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ دفتن لڑکی کی نگاہ مجھ پر پڑی، جیسے اس سے بجلی کا جھٹکا لگا۔ وہ ٹھٹک کر پیچھے ہٹ گئی، اس کا کھلا ہوا منہ بند ہو گیا اور ہاتھ 2 مردہ شاخوں کی طرح لٹک کر پہلوؤں پر جا لگے۔ بالکل گمسم سہمی ہوئی وہ واپس بستر پر جا بیٹھی اور صوفے پر سے سویٹر اٹھا کر دھیرے دھیرے بننے لگی۔ میں حیران نظروں سے اس عجیب و غریب کردار کو دیکھ رہا تھا کہ ایک ادھیڑ عمر ملازم میرے قریب آ بیٹھا۔ اس نے اپنا نام آنندی بتایا۔ کہنے لگا، صاحب جی، تم بی بی کو دیکھ کر حیران ہو رہے ہو، لیکن ہمیں یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ اب کوئی انوکھی بات نہیں لگتی۔ بڑی جلدی بندہ عادی ہو جاتا ہے ہر بات کا۔ ہاں چاچا، یہ بات تو ہے، بندے کی آنکھ بڑی بھلکڑ ہوتی ہے۔ آنندی کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ چل نکلا۔ وہ اس گھر کا سب سے پرانا خادم تھا۔ پربوت کمار کی پہلی بیوی اس کی آنکھوں کے سامنے مری تھی اور دوسری بیوی نے بھی سہاگن سے پاگل پن تک کا سفر آنندی کے سامنے ہی کیا تھا۔ آنندی نے بتایا کہ اس پہاڑن کا نام شوبھا ہے۔ 3 برس پہلے پربوت صاحب اسے شملے کے ایک گاؤں سے بیاہ کر لائے تھے۔ بڑی خوبصورت اور سمجھدار لڑکی تھی، صرف اتنی کمی تھی کہ پہاڑی بولی بولتی تھی۔ پربوت صاحب نے اپنی زبان سکھانے کے لیے اس کے لیے ایک استانی رکھی ہوئی تھی۔ وہ ایک بیوہ گجراتن تھی۔ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اسے نشے کی لت ہے۔ وہ نشے کی گولیاں کھاتی تھی۔ اسی سے یہ نشہ بی بی کو بھی لگ گیا۔ بی بی اسے پیسے دے دے کر نشہ خریدنے اور کھانے لگی۔ ہم سمجھتے رہے کہ وہ بیمار ہے۔ پتہ اس وقت چلا جب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ بی بی کے پیٹ میں بچہ تھا، وہ بھی ضائع ہو گیا۔ پھر جب اس کا نشہ چھڑانے کی کوشش کی تو وہ ذہن ہی خراب کر بیٹھی۔ اب بی بی ہر وقت اس بچے کا سویٹر بنتی رہتی ہے جو اس دنیا میں آیا ہی نہیں تھا، اور صاحب جی کو گالیاں دیتی رہتی ہے کہ انہوں نے اس کا بچہ چھین کر مار ڈالا ہے۔ میں نے آنندی سے پوچھا، صاحب کی کوئی اولاد نہیں؟ یہی تو مصیبت ہے انسپکٹر صاحب، لاکھوں کی جائیداد اور وارث کوئی بھی نہیں۔ سب مالک پر زور دے رہے ہیں کہ وہ شادی کر لے۔ پہلے تو وہ مانتے ہی نہیں تھے، مگر اب سنا ہے کہ چندی گڑھ میں کوئی لڑکی دیکھی ہے انہوں نے۔ میرے کان کھڑے ہوئے۔ کون ہے وہ؟ کوئی ہندو لڑکی ہے؟ پتہ نہیں جی، ویسے اچھے گھرانے کی ہے۔ مالک اسے چندی گڑھ میں کوئی سکول بھی کھول کر دے رہے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ پربوت کا نمک حلال نوکر کس کی بات کر رہا ہے۔ وہ اس بد نصیب فرد کی بات کر رہا تھا۔ وہ اس عیاش وزیر کے بیڈ روم میں آنے والی آخری لڑکی نہیں تھی اور نہ ہی تیسری تھی۔ اس سے پہلے نہ جانے کتنی آ چکی تھیں اور اس کے بعد نہ معلوم کتنی اور کو آنا تھا۔ وہ شگفتہ پھولوں کو نوچ کر اپنی دسترس میں لاتا اور پھر انہیں مسل کر خاک میں ملا دیتا۔ کیا معلوم پہلی 2 بیویوں کے بطن سے بھی اسی لیے اولاد نہ ہو سکی ہو کہ تیسری کے لیے گنجائش موجود رہے۔ فرد کا حسین معصوم چہرہ میری نگاہ میں گھومنے لگا۔ میں اس کے انجام کا سوچ کر کانپ گیا۔
آنندی کی باتوں سے پتہ چل رہا تھا کہ پربودھ فرد کے سلسلے میں کافی پیش قدمی کر چکا ہے۔ اگلے روز شام کو پربودھ کوٹھی میں آ گیا، لیکن میرے ساتھ اس کی ملاقات نہیں ہوئی۔ اس کے ساتھ چند آدمی آئے تھے اور وہ ان کے ساتھ مصروف تھا۔ میں رات قریباً 10 بجے تک اس کا انتظار کرتا رہا۔ آخر شیشے کی دیوار کے اس پار مخبوط الحواس شوبھا گہری نیند سو گئی تو میں نے بھی ٹوپی اور جوتے اتارے اور صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ شوبھا کے پہرے دار کی حیثیت سے مجھ پر یہ شرط عائد ہوتی تھی کہ میں صرف صوفے پر آرام کروں اور اپنے کمرے کی لائٹ ہر وقت آن رکھوں تاکہ کھلے دروازے میں سے ہر وقت شوبھا کو نظر آتا رہوں اور وہ کسی وقت بھی مجھے غیر حاضر نہ سمجھے۔ اس لڑکی کی ذہنی حالت عجیب سی تھی۔ میری موجودگی میں وہ سہمی ہوئی بے حس و حرکت بیٹھی رہتی تھی، لیکن جو ہی میں ادھر ادھر ہوتا تھا وہ مچلنے لگتی تھی اور اس کے چہرے پر بغاوت کے آثار نمودار ہو جاتے تھے۔ واقعی اسے قابو میں رکھنے کے لیے ایک پولیس والے کا سامنے رہنا ضروری تھا۔ معلوم نہیں میں کتنی دیر سویا رہا۔ ہارن کی مسلسل آواز پر آنکھ کھلی۔ بارش ہو رہی تھی۔ مخروطی چھت پر جیسے کوئی آبشار گر رہا تھا۔ اس آبشار کے شور میں ہارن کی کرخت آواز ڈوب ڈوب کر ابھر رہی تھی۔ شاید گیٹ پر موجود چوکیدار بھی سو گیا تھا۔ میں اٹھ کر کھڑکی میں سے جھانکنے لگا۔ بیرونی گیٹ کے نیچے سے کار کی روشنیاں پورچ میں آ رہی تھیں۔ چوکیدار کی آنکھ بھی اب کھل گئی تھی۔ وہ بھاگ کر گیٹ پر پہنچا، پہلے کھڑکی میں سے جھانکا، پھر جلدی سے گیٹ کھول دیا۔ ایک کار اندر آ گئی اور پورچ میں آ رکی۔ کار کے پچھلے دروازے میں سے اترنے والے کو دیکھ کر میری رہی سہی نیند بھی بھاگ گئی اور میں پوری طرح چوکس ہو کے بیٹھ گیا۔ وہ باجی جان تھی۔ باجی جان اتنی رات گئے اس افراتفری کے عالم میں ڈلہوزی کیا کرنے پہنچی تھی؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب حاصل کیے بغیر اب میرے لیے سونا مشکل تھا۔ باجی جان تیز قدموں سے رہائشی حصے کی طرف چلی گئی تو ڈرائیور گاڑی موڑ کر گیراج کی طرف چلا گیا۔ میں صوفے پر چت لیٹ کر کوٹھی کے مختلف کمروں سے ابھرنے والی آوازوں پر غور کرنے لگا۔ آوازوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ پربودھ کمار بھی جاگ اٹھا ہے اور وہ باجی جان کے ساتھ اپنے ڈرائنگ روم میں موجود ہے۔ میں نے ایک نگاہ شوبھا پر ڈالی۔ وہ لحاف میں دبکی گہری نیند سو رہی تھی۔ میں چپل پہن کر آہستگی سے کمرے سے نکلا اور اس راہداری میں آ گیا جو مکان کے پہلو سے گزرتی تھی۔ میں چھجوں کے نیچے چلتا ایک کھڑکی کے سامنے پہنچا تو اندر سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ آواز گو مدھم تھی، لیکن میں نے کان دیوار کے ساتھ لگائے تو الفاظ سمجھ میں آنے لگے۔ باجی جان بڑے گھبرائے لہجے میں کہہ رہی تھی، وہ تو شکر ہے بھگوان کا اس کے پاس رقم تھی، پورے 5,000 روپے دے کر اس نے جان چھڑائی حرامی تھانے دار سے۔ پربودھ بولا، میں تمہارے بھائی کو جانتا ہوں، اچھا بھلا سیانہ بندہ ہے۔ اگر ٹیلی فون نہیں کر سکتا تھا تو کسی کے ہاتھ پیغام بھیج دیتا، مجھے بھیجا تھا پیغام۔ یہاں آپ کے اس سیکریٹری مہتا نے ٹال دیا، کہنے لگا کہ صاحب کہیں گئے ہوئے، حالانکہ آپ کی کار بھی اندر کھڑی تھی۔ پھر اس نے ایک بندہ آپ کے فارم کی طرف دوڑایا، وہاں بھی آپ کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ چند لمحے گہری خاموشی چھائی رہی، پھر پربودھ کی سوچ میں ڈوبی ہوئی آواز آئی، یہ کس کی شرارت ہو سکتی ہے؟ کسی کی بھی ہو، لیکن یہ شرارت ہے خطرناک۔ میرا تو خیال ہے اس خبیث کا وہاں رہنا ٹھیک نہیں۔ ٹھیک کہتی ہو، میں ایک آدھ دن میں اس کا انتظام کر دوں گا۔ باقی اس تھانے دار کی بھی خبر لیتا ہوں۔ کیا نام بتایا ہے تم نے اس کا؟ پاتال سنگھ، سب انسپکٹر شرکی بابون کا۔ کمرے میں چند لمحے خاموشی طاری رہی، ماچس کی کھڑکھڑاہٹ سنائی دے رہی تھی۔ پھر پربودھ کی آواز آئی، تم نے تھانے دار کا ذکر کیا ہے تو مجھے ایک اور بات یاد آ گئی ہے۔ وہ تھانے دار نواز کوئی ٹھیک بندہ نہیں ہے۔ کس نواز کی بات کر رہے ہو؟ وہی جس کے بندے سے پھڈا ہوا تھا تمہارا، وہ پکڑ کر لے گئے تھے تمہیں، پھر میں نے ٹیلی فون کر کے جان چھڑائی تھی، لیکن اب تو وہ سیدھا ہو گیا ہے بالکل۔ یہی تو تمہاری غلط فہمی ہے، وہ جیسا ہمیں نظر آ رہا ہے ویسا ہے نہیں۔ کیا مطلب؟ باجی جان نے خوفزدہ ہو کر پوچھا۔ مجھے اس کے بارے میں کچھ اور ہی طرح کی رپورٹ ملی ہے۔ اس سے پہلے وہ امرتسر میں تھا، وہاں بڑا فن خواں قسم کا تھانے دار سمجھا جاتا تھا، بڑا ماما بنا پھرتا تھا قانون کا۔ اس سے پہلے لاہور میں بھی اس کی اسی طرح کی شہرت ہے۔ پھر کسی الماری یا میز کا دراز کھلنے کی آواز آئی۔ پربودھ نے کہا، یہ دیکھو، اس خبر میں نام ہے اس کا، ذرا پڑھو یہ ساری خبر۔
پربود نے غالباً کوئی پرانا اخبار باجی جان کو تھما دیا تھا۔ میری رگوں میں خون سنسنانے لگا۔ صورتحال تیزی سے ایک نیا رخ اختیار کرتی جا رہی تھی۔ میرا دھیان خود بخود اپنے ریوالور کی طرف چلا گیا۔ ریوالور میرے ہولسٹر میں موجود تھا۔ باجی جان کی لرزاں سی آواز ابھری، آپ ملے نہیں اس سے؟ کس سے؟ نواز سے، وہ ادھر ہی ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ میں نے راجندر کی جگہ سنبھالنے کے لیے نواز خان کو ادھر بھیج دیا تھا۔ کیا؟ پربود چیخ پڑا، کہاں ہے وہ؟ پھر دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ پربود اور باجی جان تیز قدموں سے باہر نکل رہے تھے۔ آنندی آنندی، پربود نے اپنے ادھیڑ عمر نوکر کو آوازیں دیں۔ میں سمجھ گیا کہ اب میرے لیے اس چار دیواری میں خطرہ ہی خطرہ ہے۔ اگر میں پربود کمار کے گھیرے میں آ گیا تو عین ممکن ہے یہ رات میری زندگی کی آخری رات ثابت ہو۔ میں اس کوٹھی میں آ کر جو کچھ دیکھ چکا تھا اور جان چکا تھا وہ پربود کمار کو وزارت کی کرسی سے نیچے پھینکنے کے لیے بہت کافی تھا، اور پربود کمار اس حادثے سے بچنے کے لیے آخری حد تک جا سکتا تھا۔ چھجوں کے نیچے نیچے چلتا میں عقبی باغ کی طرف آیا۔ باغ کی دیوار زیادہ بلند نہیں تھی، میں یہ پھلانگ کر باہر نکل سکتا تھا، تاہم میرے دیوار تک پہنچنے سے پہلے ہی کوٹھی میں بھاگ دوڑ مچ گئی۔ اس بات میں شبے کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ مجھے تلاش کیا جا رہا تھا۔ میں باغ کے وسط میں تھا جب کسی نے عقبی صحن کی بتیاں روشن کر دیں۔ وہ رہا، کسی نے پشتو لب و لہجے میں چلا کر کہا۔ ایک شخص بھاگتا ہوا میری طرف آیا۔ یہ پربود کے لمبے تڑنگے گن مینوں میں سے ایک تھا۔ رائفل اس کے ہاتھ میں تھی، لیکن ایک باوردی انسپکٹر پر گولی چلانے کی اسے ہمت نہیں ہوئی۔ شاید وہ بھی کوئی ریٹائرڈ فوجی یا پولیس والا تھا۔ اس نے بندوق کے کندھے سے مجھ پر بھرپور وار کیا۔ میں نے پیچھے ہٹ کر یہ وار بچایا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ دوسرا وار کرتا میں نے سر جھکایا اور بھاگ کر اس سے لپٹ گیا۔ میرے دھکے سے وہ پشت کے بل ایک درخت سے ٹکرایا۔ میں نے گھٹنے کی ایک بھرپور ضرب اس کی ناف میں لگائی۔ وہ تکلیف سے دوہرا ہوا تو میں نے دھکیل کر اسے دور پھینک دیا۔ بیرونی دیوار مجھ سے قریباً 3 گز کے فاصلے پر تھی۔ میں بھاگ کر دیوار سے لٹکا اور اوپر چڑھ کر دوسری طرف کود گیا۔ اس طرف دور تک ڈھلوان چلی گئی تھی اور کوہستانی درخت تھے۔ میں ان درختوں میں گھس جاتا تو ایک کانگریسی وزیر تو کیا پوری کانگریس بھی مجھے نہ ڈھونڈ سکتی۔ میں درختوں کی طرف بڑھنا ہی چاہ رہا تھا کہ میرا سارا اطمینان خاک میں مل گیا۔ میری دائیں جانب ایک ٹارچ کی روشنی چمکی، ایک خوفناک ہرراہٹ کی آواز گونجی اور کوئی چیز دبڑ دبڑ بھاگتی ہوئی میری طرف آئی۔ خون میری شریانوں میں جم گیا۔ یہ وہی کنگ سائز روسی کتا تھا جو میں نے پرسوں گیٹ پر دیکھا تھا اور جس کی آواز اکثر وادی میں گونجتی رہتی تھی۔ میں نے پوری توجہ سے آواز کی سمت دیکھا۔ ایک پرچھائی مجھ پر جھپٹ رہی تھی۔ اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے میں نے جست لگائی اور نشیب میں لڑک گیا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا جس طرف میں لڑکا ہوں وہاں کیا ہے، ڈھلوان ہے، سینکڑوں فٹ گہری کھائی ہے کہ کچھ اور۔ ذہن میں بس ایک ہی بات تھی کہ مجھے اس خونخوار جانور کے حملے سے بچنا ہے۔ میں بھیگے ہوئے پتوں پر لڑکھنیاں کھاتا کوئی 20-25 فٹ نیچے گیا اور کسی درخت کے تنے سے جا ٹکرایا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں میں نے کس وقت پستول نکالا اور کیسے اپنا بازو سیدھا کیا، بس اتنا یاد ہے کہ جب گہری تاریکی میں روسی کتے کی آنکھیں چمکی اور میں نے اسے خود پر جھپٹتے پایا تو میری انگلی خود بخود حرکت کرنے لگی اور خوفناک دھماکوں سے 3 گولیاں کتے کے جسم میں پیوست ہو گئیں اور وہ اندھیرے میں لڑک کر سیدھا میری گود میں آ گرا۔ اس کے تڑپتے پھڑکتے جسم کا وزن کسی گدھے سے کم نہیں تھا۔ دیوار کی دوسری جانب سے بھاگو پکڑو کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے خود کو کتے کے نیچے سے نکالا اور ڈھلوان پر اترتا چلا گیا۔ مسلسل بارشوں اور خراب راستے کی وجہ سے مجھے چندی گڑھ واپس پہنچنے میں خاصی دشواری پیش آئی۔ میں پربود کمار کی کوٹھی سے رات کو 11:30 بجے نکلا تھا۔ اگلے روز شام کو 7 بجے میں واپس چندی گڑھ پہنچ سکا۔ واپس پہنچتی ہی میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ سب انسپکٹر باجوہ کو شملہ کے اس گاؤں میں بھیج دیا جہاں سے پربود شعبہ کو بیاں کر یا پتہ نہیں کیسے لایا تھا۔ مجھے باجوہ کی صلاحیتوں پر پورا بھروسہ تھا۔ میں نے اسے سمجھا دیا تھا کہ وہ کسی مقامی مخبر کے ذریعے اس بات کا کھوج لگائے کہ شعبہ نامی وہ لڑکی پربود کمار تک کیسے پہنچی اور اس کے پاگل پن کی کہانی کیا ہے۔
اس کام سے فارغ ہو کر میں نے اپنے SSP صاحب سے رابطہ قائم کیا اور انہیں اب تک کی کارروائی سے آگاہ کر کے ضروری ہدایات لی۔ ہدایات کا تو بس نام ہی تھا، اصل مقصد یہ تھا کہ انہیں اعتماد میں لیا جائے۔ SSP صاحب کو بھی باجی جان کے کردار میں بے حد دلچسپی محسوس ہوئی اور انہوں نے اس خستہ حال لیکن با اثر عورت کے بارے میں کچھ اڑتی اڑتی سی باتیں سن رکھی تھیں۔ اس رات پربودھ کمار کی ڈلہوزی والی کوٹھی میں باجی جان اور پربودھ کے درمیان جو ناقابل فہم گفتگو ہوئی تھی، اس سے مجھے کچھ اور پتہ نہ بھی چلا ہو تو اتنا ضرور پتہ چل گیا تھا کہ باجی جان مسلمان نہیں بلکہ ہندو ہے۔ اپنی گفتگو میں اس نے ایک سے زیادہ مرتبہ بھگوان کا نام لیا تھا اور اس قسم کے دوسرے الفاظ استعمال کیے تھے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ کسی ہوشیار بندے کو ڈلہوزی بھیجوں تاکہ وہ باجی جان کا صحیح حدود اربا معلوم کر کے آئے۔ اس مقصد کے لیے بلال شاہ کو بھی استعمال کیا جا سکتا تھا، لیکن وہ گدھے کے سر سے سینگوں کی طرح غائب تھا، پتہ نہیں کہاں تھا۔ یہاں تک کہ گرو مندر کے دودھ دہی والوں کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ اسی دوران باجوہ اپنے مشن سے واپس آ گیا۔ نہ صرف بہت جلدی واپس آیا بلکہ بہت کامیاب بھی رہا۔ شوبھا نامی اس پہاڑن لڑکی کے بارے میں سبھی کچھ اسے معلوم ہو چکا تھا۔ شوبھا کی کہانی میری توقع کے عین مطابق تھی۔ اس میں چونکانے والی کوئی بات نہیں تھی، ہاں رولانے والی بہت سی باتیں تھیں۔ پربودھ کمار ایک یتیم بے آسرا لڑکی کا سرپرست بن کر اسے ڈلہوزی لے گیا تھا۔ گاؤں والوں کے سامنے اس نے اس بات کا عزم کیا تھا کہ وہ اس لڑکی کی زندگی سنوار دے گا، لیکن یہاں آ کر اس نے لڑکی کی زندگی سنوارنے کی بجائے اپنی راتیں سنوارنی اور چمکانی شروع کر دیں۔ وہ لڑکی کا سرپرست بنا تھا لیکن شہر میں آ کر اس کا پرستار بن گیا۔ اس کے نوخیز حسن سے اپنی خواہشوں کا پیٹ بھرنے لگا، یہاں تک کہ لڑکی کا پیٹ بھی خالی نہیں رہا، وہ حاملہ ہو گئی۔ بندہ دور اندیش تھا۔ اس سے پہلے کہ کام بگڑ جاتا اور اس کی شہرت داغدار ہوتی، اس نے شوبھا کو پلو سے باندھ کر آگ کے گرد پھیرے لے لیے، لیکن جو دل سے اتر چکا ہو اسے پلو سے باندھ کر بھی ساتھ نہیں رکھا جا سکتا۔ شوبھا کی بدقسمتی تھی کہ وہ بیوی بننے سے پہلے ہی اپنے مرد کے دل سے اتر چکی تھی۔ وہ جی بھر کر اس سے کھیل چکا تھا، اس کے احساسوں کو لوٹ چکا تھا، اب تو یہ مجبوری کا بندھن تھا۔ شوبھا سے نجات پانے کے لیے پربودھ کمار نے اسے ذہنی مریض بنا ڈالا۔ پابندیاں، مار پیٹ، قید تنہائی، یہ سب مظالم اس پر توڑے گئے، یہاں تک کہ وہ نشہ کرنے لگی اور اپنی زندگی اپنے ہاتھوں پھونکتی چلی گئی۔ اور اب پربودھ کمار اپنی دل بستگی کے لیے ایک نئی کلی ڈھونڈ چکا تھا تاکہ کل کو اسے بھی مسل کر کسی گٹر میں بہا سکے۔ پربودھ کمار کے خلاف اب میرے پاس اتنے ثبوت جمع ہو چکے تھے کہ میں اسے ناکوں چنے چبوا سکتا تھا، لیکن مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ وہ اتنی آسانی سے قابو آنے والا شخص نہیں، وہ ضرور کوئی داؤ کھیلے گا۔ اور پھر یہی ہوا۔ ایک روز فرد شام کے جھٹپٹے میں بھرکا اوڑھے تھانے پہنچی۔ آج پھر اس کی آنکھوں سے ساون بھادوں کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے رونے دھونے کی وجہ پوچھی تو وہ بولی، آپ ہفتے کے روز ڈلہوزی میں تھے؟ کیوں، تمہیں کس نے کہا ہے؟ پربودھ صاحب نے۔ وہ تمہیں کہاں ملا تھا؟ وہ نہیں ملے تھے، میں اور ابا جان ان سے ملنے گئے تھے، ان کے چندی گڑھ والے دفتر میں۔ ریاض کی ضمانت کی درخواست مسترد ہو گئی ہے۔ وہ روتے روتے بولی، میرے تایا کہتے تھے کوئی بڑا وکیل کرنا پڑے گا، ورنہ ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے اسے پھانسی کی سزا ہو جائے۔ اس پر اغوا اور قتل کا الزام لگایا گیا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ لیکن پربودھ کے پاس تم کیا کرنے گئی تھی؟ یہی کہنے کہ وہ ہمارے لیے کچھ کریں۔ وہ کہنے لگے، میں کیا کروں، مجھے تو خود مصیبت پڑی ہوئی ہے۔ وہ مرکزی تھانے کا انسپکٹر نواز میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ پرسوں ڈلہوزی میں اس نے میری کوٹھی پر حلہ بولا ہے، میرے چوکیدار کو زد و کوب کیا ہے، میرے کتے کو گولی مار دی ہے، اور اب مجھ پر ہی الٹا سیدھا کیس بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن پربودھ کمار نے یہ باتیں تم سے کیوں کہیں؟ میرا مطلب ہے، اسے معلوم ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ ہاں معلوم ہے انہیں۔ میں نے ہی خالہ جان کو بتایا تھا کہ میں انسپکٹر نواز کو بچپن سے جانتی ہوں اور وہ باسط کو رائے راست پر لانے میں میری مدد کرے۔ خالہ جان نے یہ سب کچھ پربودھ صاحب کو بتا دیا ہوگا۔ پربودھ صاحب اب مجھے تانا دے رہے تھے کہ تمہارا وہ بچپن کا چہیتا انسپکٹر نواز میرے پیچھے پڑ گیا ہے اور الٹا سیدھا کیس بنا رہا ہے۔ فرد نے جو کچھ کہا اس سے میں سمجھ گیا کہ پربودھ کمار نے فرد کے ذریعے مجھے ایک اہم پیغام دیا ہے، اور وہ پیغام بالکل صاف اور دو ٹوک کے۔ فرد کا بھائی ریاض قانون کے شکنجے میں
اس پر انگریز عورت اور بچے کو کچلنے کا الزام ہے۔ اس کے علاوہ باسط کو اغوا یا قتل کرنے کا الزام بھی ہے۔ وہ اسی صورت میں سزا سے بچ سکتا ہے کہ وزیر پربودھ کمار اس کی مدد کرے، اور پربودھ کمار اس کی مدد تب ہی کرے گا جب میں اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کروں۔ وہ بہت جہاں شخص تھا۔ اس نے کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر عمل کرتے ہوئے ترازو کا پلڑا برابر کر لیا تھا۔ میں نے فرد کے بھائی ریاض الحسن کا کیس اچھی طرح دیکھا تھا۔ وہ واقعی اس بری طرح پھنسا ہوا تھا کہ پربودھ جیسے شخص کے بغیر پولیس کچہری کے چکر سے نکل نہ سکتا تھا۔ دوسری طرف پربودھ کے جرم کو نظر انداز کر دینا بھی انصاف کے ساتھ ایک بہت بڑا مذاق تھا۔ وہ معصوم عورتوں کا شکاری تھا اور حسن کی شکارگاہ میں شیر کی طرح دندنا رہا تھا۔ شعبہ کی کہانی ایک ایسے جن کی طرح تھی جو پچھلے 3 برس سے بوتل میں بند تھا۔ یہ جن باہر نکل آتا تو پلک جھپکتے میں پربودھ کے اقتدار کی گردن مروڑ دیتا۔ میں نے اور باجوہ نے مسلسل 1 ہفتہ غور و فکر کیا۔ شطرنج کی بساط کی مانند پربودھ نے اپنا مہرہ ایسی جگہ رکھا تھا کہ ہم اسے مارتے تو ہمارا اپنا مہرہ بے موت مرتا تھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ مجھے اس معاملے میں سودے بازی کرنا پڑے گی، یعنی میں وہ سب کچھ بھول جاؤں جو پربودھ کی کوٹھی میں دیکھ چکا ہوں، اور بدلے میں پربودھ ریاض کو CIA کی سختیوں اور جیل کے عذابوں سے بچا لے۔ فیصلہ بہت سخت تھا لیکن مجھے کرنا تھا، اور 1-2 روز کے اندر اندر کرنا تھا۔ لیکن یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا تھا کہ فرد کا کیا بنے گا؟ یعنی یہ سودا طے ہو گیا تو پربودھ کمار فرد کا پیچھا چھوڑ دے گا یا نہیں؟ میں نے سوچا کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے مجھے پربودھ سے 2 ٹوک اور صاف صاف بات کر لینی چاہیے، یعنی اس نے کیا دینا ہے اور ہم نے کیا لینا ہے۔ میری ملازمت میں یہ پہلا موقع تھا کہ میں اس طرح ایک ملزم سے سودے بازی کرنے پر مجبور ہوا تھا، لیکن شکر کا مقام ہے کہ اس سودے بازی کا سبب کوئی لالچ نہیں تھا۔ ایک مجبور بہن اور بوڑھے باپ کے آنسو تھے۔ وہ خاموش التجائیں تھیں جو ان کے چہروں پر رشتوں کے کرب سے لکھی ہوئی تھیں۔ جس روز میں پربودھ کمار سے رابطہ کرنے کے لیے ڈلہوزی جا رہا تھا، میرے دل کی عجیب حالت تھی۔ سینے میں جیسے کوئی شے ٹوٹ پھوٹ سی گئی تھی۔ لیکن ابھی میں نے تھانے سے قدم نکالا ہی تھا کہ ایک شخص کو دیکھ کر بری طرح چونک گیا۔ یہ وہی شخص تھا جو اس کیس میں سب سے زیادہ سرگرمی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ باجی جان نے اس کی دم پر پاؤں رکھا تھا اور اب وہ ہررا کر اس کی پنڈلی کو چک مارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرا خیال ہے آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، میں بلال شاہ کی بات کر رہا ہوں۔ بلال شاہ کے ساتھ جو شخص تھا اسے دیکھ کر میری ساری پریشانیاں تہس نہس ہو گئیں۔ وہ باسط علی تھا، وہی باسط علی جو آج سے 2 مہینے پہلے اس وعدے کی شام اچانک غائب ہو گیا تھا، اور جس کی گمشدگی کا الزام ریاض پر اس بری طرح آیا تھا کہ اس بیچارے کو جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ میں بھاگ کر بلال شاہ کے پاس پہنچا۔ بلال شاہ کی گردن فخر سے پھولی ہوئی تھی۔ میں نے باسط کو دیکھتے ہی کہا، بلال شاہ یہ کہاں سے ملا ہے تمہیں؟ دیکھ لیں جی، جہاں سے بھی ملا ہے لے آیا ہوں۔ سوچا تھا جاتے جاتے یہ آخری کام آپ کا کر ہی جاؤں۔ بلال شاہ ناراض معلوم ہوتا تھا۔ میں اسے بازو سے کھینچتا ہوا اندر لے آیا۔ بلال شاہ کی ناراضگی دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ 3 گلاس سے 1 گھونٹ لسی بھی کم ہوئی تو یہ ناراضگی دور نہیں ہوگی۔ ساتھ میں کلچے وغیرہ بھی ہو جاتے تو بہتر تھا۔ میں نے یہ سارے انتظامات کیے، ساتھ ساتھ باتوں سے بھی مسکا لگاتا رہا۔ آخر بلال شاہ کا موڈ روپے میں 8 آنے ٹھیک ہو گیا۔ موڈ کی بحالی کے بعد اس نے جو کہانی سنائی وہ اس طرح تھی۔ وہ دن رات باجی جان سے بدلہ لینے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ آخر ایک روز خاموشی سے ڈلہوزی روانہ ہو گیا تاکہ باجی جان کی اصل حقیقت جان سکے۔ یہاں پہنچ کر بلال شاہ پر انکشاف ہوا کہ باجی جان مسلمان نہیں ہندو ہے۔ اس کا اصل نام پاروتی ہے اور وہ بازار حسن کی ایک بدنام طوائف ہے۔ باجی جان کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے بلال شاہ باجی جان کے بھائی کے گھر پہنچا۔ یہ بھائی مستانہ نام کا ایک بد شکل بونا ہے، لیکن اس نے ایک دراز قامت خوبصورت عورت سے شادی کر رکھی ہے اور ڈلہوزی کی ایک مسافاتی بستی نولکھا میں رہتا ہے۔ بلال شاہ مستانہ نامی اسی بونے کے پاس پہنچا، لیکن وہ بہت بدتمیزی سے پیش آیا اور بلال کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ بلال تو پہلے ہی بھرا بیٹھا تھا۔ اس نے ایک خالص پلسیوں والا وار کیا، مستانے کے گھر میں رات کے وقت چرس سے بھرا ہوا ایک لفافہ پھینک دیا اور بعد میں مقامی تھانے میں فون کر کے اطلاع دے دی۔ بلال شاہ اس بد دماغ بونے کو تھوڑا سا مزہ چھکانا چاہتا تھا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ کوئی اور چکر نکل آئے گا۔
مخبری پر پولیس مستانے کے گھر پہنچی تو اس نے انہیں تلاشی سے روک دیا۔ وہ ہر صورت پولیس والوں سے مکا کرنا چاہتا تھا۔ چند روز بعد بلال شاہ کو معلوم ہوا کہ اس روز مستانے نے پولیس کو گھر میں گھسنے سے روکنے کے لیے ایک لمبی رقم دی تھی۔ اس موقع پر بلال شاہ جیسے خرانٹ کا چونکنا لازمی تھا۔ وہ یہ سوچ کر ہلکان ہونے لگا کہ باجی جان کے بھائی نے اپنے گھونسلے میں کس ہما کے انڈے چھپا رکھے ہیں جو کسی کو اندر گھسنے نہیں دیتا۔ بلال شاہ کا دھیان آنن فانن فرد کے گمشدہ محبوب کی طرف چلا گیا۔ آخر وہ ایک تجربہ کار مخبر تھا۔ اس کی چھٹی حس نے گواہی دی کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ وہ اس تاڑ میں رہنے لگا کہ مستانہ اور اس کی بیوی گھر سے باہر ہوں تو وہ اندر گھس کر دیکھے۔ آخر پرسوں شب اسے یہ موقع مل گیا۔ اندر ایک بند کمرے میں اسے باسط علی زنجیروں میں جکڑا نظر آیا۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال بے تحاشا بڑے ہوئے تھے، لباس چیتھڑے ہو رہا تھا اور چہرے پر چوٹوں کے نشان تھے۔ بلال شاہ نے کوشش کر کے اس کی زنجیریں کھول لیں اور ساتھ لے کر باہر نکل آیا۔ ایک رات وہ دونوں ڈلہوسی میں ہی چھپے رہے، پھر موقع ملتی ہی وہاں سے بھاگ نکلے۔ پٹھان کوٹ سے انہیں چندی گڑھ کی بس مل گئی اور وہ آج صبح 9 بجے چندی گڑھ پہنچ گئے۔ بلال شاہ کی رودات سن کر میرے کانوں میں وہ گفتگو گونجنے لگی جو چند روز پہلے میں نے نصف شب کو پربود کی کوٹھی میں سنی تھی۔ اس گفتگو میں باجی جان کے بھائی کا ذکر خیر تھا۔ باجی جان یقیناً اسی پولیس چھاپے کا ذکر کر رہی تھی جو بلال شاہ نے چرس برآمد کرانے کے لیے اس کے بھائی کے گھر پر ڈلوایا تھا۔ وہ اسے کسی کی شرارت سمجھ رہی تھی۔ پھر اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اب اس خبیث کا وہاں رہنا ٹھیک نہیں۔ خبیث سے اس کی مراد یقیناً باسط علی ہی تھا، وہ باسط علی جو باجی جان کو اپنا سچا ہمدرد سمجھتا تھا۔ اب یہ بات پوری طرح ثابت ہو چکی تھی کہ باسط علی کو پربود اور باجی جان نے اغوا کرایا تھا اور اس اغوا کا مقصد یہ تھا کہ باسط اور فرد کو قریب آنے سے روکا جائے۔ باسط علی کے برآمد ہو جانے سے ریاض کے لیے حالات بالکل سازگار ہو چکے تھے۔ اب مجھے کسی کا ڈر خطرہ نہیں تھا۔ میں نے تمام صورتحال SSP والٹر نیل کو بتائی اور اگلی روز وزیر پربود قسم کا کیس کر دیا۔ اس کیس نے پربود کمار اور اس کی جماعت کے صوبائی عہدیداروں کے طوطے اڑا دیے۔ باجی جان بھی اس رگڑے میں آ گئی۔ باجی جان کے ساتھ اس کا ٹھگنا بھائی اور دراز قد بھاوج بھی دھر لیے گئے۔ ان تینوں پر اغوا، حبس بے جا اور عصمت فروشی وغیرہ کے کیس بنے۔ باجی جان کا اب سارا کچا چٹھا سامنے آ چکا تھا۔ وہ کوئی درویش صفت عورت نہیں، ایک بدقماش طوائف تھی۔ رنگین طبع پربود کمار سے اس کے رابطے تھے۔ قریباً 6 ماہ پہلے پربود کمار نے فرد کو ایک بین الصوبائی مباحثے میں تقریر کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ ہزار جان سے اس پر لٹو ہو گیا، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ یہ نوعمر مسلمان دوشیزہ اس سے اتنی دور ہے جتنا مشرق سے مغرب۔ یہ دوری پربود کی ہوس کو بجھا نہ سکی۔ اس نے ایک روز باجی جان یعنی پاروتی کو فرد کی اخبار میں چھپی ہوئی تصویریں دکھائیں اور اشاروں میں اندیہ ظاہر کیا کہ اس لڑکی پر کوئی جال پھینکو۔ کام بہت مشکل تھا، لیکن باجی جان جانتی تھی اس میں نوٹ بھی بہت ملیں گے۔ آخر ایک روز اس نے ہمت باندھی اور ایک اللہ لوگ پہاڑن کے روپ میں ڈلہوسی سے چندی گڑھ پہنچ گئی۔ بعد کے واقعات آپ جانتی ہیں، کس طرح اس نے ماسٹر علی احمد کے گھر میں اپنا اعتماد قائم کیا اور آہستہ آہستہ حالات کو اپنے مطلب کی ڈگر پر لانے لگی۔ اگر اس روز اتفاقاً کپڑا مارکیٹ میں بلال شاہ اور باجی جان کی جھڑپ نہ ہو جاتی اور باجی جان ہاتھ دھو کر بلال شاہ کے پیچھے نہ پڑتی تو نہ جانے اس وقت حالات کیا ہوتے۔ باجی جان یقیناً چھپی رستم تھی، لیکن اس کا حد سے بڑا ہوا اعتماد اسے نقصان پہنچا گیا۔ وہ مجھے اور بلال شاہ کو کیڑے مکوڑوں کی طرح سمجھ رہی تھی، لیکن ہم ایسے گائے گزرے بھی نہیں تھے۔ CIA اسٹاف میں چھتر کھانے کے بعد بلال شاہ کا ڈنگ تو خاص طور پر بہت تیز ہو چکا تھا۔ پھر اس نے سچ مچ باجی جان سے ٹکر لے کر دکھا دی۔ چند معزز افراد کے سمجھانے بجھانے پر ماسٹر احمد علی یا شاید علی احمد، مجھے ان کا نام ٹھیک طرح یاد نہیں، باسط علی کو داماد بنانے پر تیار ہو گئے۔ 2 ماہ بعد ان کی شادی ہوئی۔ اس شادی میں بلال شاہ نے بہت گج وج کر شرکت کی اور دلہا دلہن کے ساتھ کھڑے ہو کر اسپیشل تصویریں کھنچوائیں۔ میں نے وہ تصویریں دیکھ کر پوچھا، ان کا کیا کرنا ہے؟ اس حرام زادی کو جیل میں بھیجنی ہے، ساتھ میں لڈو بھیجوں گا اور میٹھے چاول بھی، بلکہ یہ ساری چیزیں خود دے کر آؤں گا۔ آخر دشمنی بھی کوئی چیز ہوتی ہے خان صاحب۔ چھوڑو یار، جتنے پیسے ان چیزوں پر خرچ کرو گے اتنے میں تو تم 3 روز دودھ جلیبی کھا سکتے ہو۔
دودھ جلیبی تو روز ہی کھاتے ہیں جی، لیکن دشمن کو تیلی لگانے کا موقع تو روز نہیں ملتا نا۔ خدا کی قسم خان صاحب، آپ کو معلوم نہیں میرے اندر اس ہتھنی کے لیے کتنا بارود بھرا ہوا ہے۔ کبھی کبھی تو سوچتا ہوں کاش میں زنانہ پولیس میں ہوتا، وہ میرے تھانے میں آتی اور چھتر مار مار کر اس کی چربی کھور دیتا، کاش۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔